إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا، مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں نوازا، انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمت للعالمین خاتم النبیین سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم اور حساس موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی کا حق مارنا ایک سنگین جرم، مذہب اسلام کے اندر کسی کا حق مارنا ایک نہایت ہی خطرناک جرم اور ایک سنگین گناہ ہے۔ اسلام کے اندر
انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنا حرام ہے. جانوروں کا حق بھی مارنا یہ ایک نہایت ہی خطرناک اور سنگین جرم ہے. یہاں تک کہ ایک کتے کا بھی جو ایک ناپاک جانور ہے اس کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی حق نہیں مارا جا سکتا ہے. آج جب سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جب نظر دوڑائی جاتی ہے تو بے شمار مسلمان جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس گناہ کے اندر، اس جرم کے اندر ملوث ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی زمین قبضہ کیے ہوئے، اس کی جائیداد قبضہ کیے ہوئے. کوئی چچا ہے تو بھتیجے کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، کوئی کسی کی دکان قبضہ کیے ہوئے ہے، کوئی کسی کا مکان قبضہ کیے ہوئے ہے. کوئی ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہے، اس کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، اس کی زمین کو قبضہ کیے ہوئے ہے. کوئی ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہے، ان کی زمین کو، ان کی جائیداد کو ہڑپنے میں لگا ہوا ہے، مزے سے کھا رہا ہے. کوئی بلڈر ہے، کسی کو مکان دیا ہے، کسی کو فلیٹ دیا ہے، فلیٹ کے نام پر پیسہ ٹھگ لیا، زندگی بھر اس کو فلیٹ اور مکان دینے کو تیار نہیں ہے، آرام سے پیسے کھا رہا ہے. کوئی آدمی ہے، کسی بلڈر سے، کسی آدمی سے مکان لے لیا، فلیٹ لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، لینے کے بعد پیسہ دینے کا نام نہیں، زندگی بھر اسی مکان میں، اسی گھر کے اندر، اسی زمین کے اندر رہ رہا ہے، مزے کی زندگی گزار رہا ہے. کوئی آدمی ہے، کسی کو سرکاری نوکری دینے کے لیے، کسی کام اور کاج کو دینے کے لیے پیسے کو ٹھگ لیا، ہڑپ لیا ہے، ظلم کر لیا. کوئی آدمی کسی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، لین دین کا معاملہ ہے، ٹال مٹول کر رہا، پیسہ دے ہی نہیں رہا. کسی کا حق ہے، مانگنے کے لیے آتا ہے، اپنے پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے آتا ہے، بھائی صاحب میں آپ کو سامان دیا ہوں، میرا کاروبار آپ سے ہے، مجھے میرے پیسے دے دیجئے. ٹال مٹول کر رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا ہے، کسی کا حق مار کر کے بیٹھا ہوا ہے، عالیشان بنگلوں میں، عالیشان محلوں میں رہ رہا ہے. لیکن جب باہر نکلتا ہے، بازار میں نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، منہ چھپائے ہوئے پھرتا ہے، نظریں چرائے ہوئے پھرتا ہے. کہیں نظر ملائیں تو پیسے نہ مانگ دے، کہیں نظر ملائیں تو مطالبہ نہ کر دے. بعض لوگ ہیں جو کسی کی کمزوری اور کسی کی بددماغی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کسی کی کمزوری اور کسی کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے غلط سگنیچر کے ذریعہ، غلط سائن کے ذریعہ، دھوکہ دھڑی دے کر کے، دھوکہ دے کر کے کسی کی زمین کو، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لیا، جھوٹا مقدمہ لڑ کر کے، جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی پیش کر کے کسی کی زمین ہڑپ کر لیا. کتنے مسائل کو اور کتنے واقعات کو میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ سارے مسائل اور یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اور آج جس سماج میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی چھپا ہوا معاملہ نہیں ہے. اکثر لوگ اس کام کے اندر ملوث ہیں، اور یہ عمل، یہ ایک حرام عمل ہے، یہ بھی حرام خوری کا ایک ذریعہ ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا کہ حرام عمل کر رہے ہیں اور حرام مال آپ کھا رہے ہیں.
اور یاد رکھیے گا، جس بندے کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ذرہ برابر بھی ایمان ہے، وہ کسی کے ساتھ ایسا بے ایمانی کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے، اپنے اسلام کی محافظت کرتا ہے، اور کسی بھی طریقے سے اس طرح کا حرام کام نہیں کرتا ہے۔ کسی کا حق ہوتا ہے تو پورا پورا حق ادا کرتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جو اسلاف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے کیسی کیسی مثالیں دنیا کے اندر قائم کی۔ آئیے اس سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں۔ اسلام نے ایک باؤنڈری قائم کر دیا ہے، ایک حدود قائم کر دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تو اسی حد کے اندر رہنا ہے، اس اسلام کی چہار دیواری کے اندر رہنا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے جو حدود بتلائے ہیں، جو اسلام کی چہار دیواری ہے، اس کے اندر رہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے یہ بشارت ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ ایسی جنت کے اندر ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے، وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے جو حد بتلائے ہیں، جو چہار دیواری ہے، اس چہار دیواری کا چھلانگ لگا دیتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، ایک دوسرے کا حق مار لیتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، حد سے تجاوز کرتا ہے، چھلانگ مار دیتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے رسوائی والی عذاب ہے۔ آئیے صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے امام بخاری نے کتاب الانبیاء کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھیے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، ایمان کی بو ہوتی ہے، ایمان کی روشنی ہوتی ہے، اور ذرہ برابر بھی ایمان اس کے اندر اگر ہوتا ہے تو کبھی بے ایمانی نہیں کرتا ہے اور کسی کا حق نہیں مانتا ہے، کسی کا حق نہیں مانتا۔ عبرتناک واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ پہلے زمانے کے ایک واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جنہوں نے ایک زمین خریدی کسی دوسرے شخص سے، زمین خرید لی۔ زمین خریدنے کے بعد اب اس کو استعمال میں لانے کے لیے اس کی کھدائی شروع کی، اس کو استعمال میں لانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، یا کھیتی کرنے کے لیے استعمال میں لانے کے لیے جب زمین کی کھدائی کی، حدیث کے الفاظ ہیں اس زمین کھودنے والے شخص کو جنہوں نے زمین خریدی تھی، جرتن فیہا ذہب، ایک سونے کا گھڑا ملتا ہے، سونے کے سکے ہیں، سونے کا گھڑا ہے، راتوں رات لاٹری لگ گئی۔ اب اس شخص کو کتنا خوش ہونا چاہیے، اس شخص کو کتنا خوش ہونا چاہیے، خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ شخص خوش نہیں ہوتا ہے۔
وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے کہ اللہ زمین میں نے خریدی ہے اور زمین سے یہ سونے کا گھڑا اور یہ سونے کے سکے نکل رہے ہیں. زمین میں نے خریدی ہے، یہ سونا کا گھڑا میں نے نہیں خریدا ہے. آج کے لوگوں کو اگر ہاتھ لگ جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا اور راز کو راز میں رکھے گا. لیکن اس بندے کے اندر جو ایمان تھا وہ ایمان اس کو ستانے لگا، وہ ایمان اس کو جھنجھوڑنے لگا. اللہ کے بندے، اگر تو ایمان والا ہے تو تو سوچ لے، تو نے زمین خریدی ہے، زمین کا یہ سونا اور یہ گھڑا نہیں خریدا، جس کا ہے اس کا واپس کر. ستانے لگتا ہے. اب وہ بندہ گھڑا لے کر کے، سونے کا سکہ لے کر کے اس بندے کے پاس پہنچتا ہے جس سے زمین خریدی. پہنچتا ہے، پہنچ کر کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب زمین میں نے آپ سے خریدی ہے اور آپ کی زمین میں یہ سونے کا گھڑا نکلا ہے، یہ سونے کے سکے بھی اس کے اندر ہیں، لہٰذا آپ یہ سامان رکھ لیجئے، آپ یہ سونا رکھ لیجئے، سونے کا گھڑا رکھ لیجئے، میں اسے نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. وہ بھی بندہ ایمان والا تھا اور کتنا مضبوط ایمان تھا، کتنا مستحکم ایمان تھا. کہا نا ایسا نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو زمین بیچ دی، اب زمین میں جو نکلے گا وہ تیرا ہے، ہم کیسے لے لیں گے؟ اللہ اگر ہم سے پوچھ دیا قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے کہ تو نے زمین بیچ دی تھی؟ اب زمین سے جو نکلا تو سامان اس کا تھا، تو نے اس کو واپس کیوں لیا؟ میں نہیں لے سکتا، تو سونے کا گھڑا لے جا، سونے کا سکہ تو ہی لے جا. وہ کہنے لگا بھائی صاحب مجھے مصیبت کیوں دے رہے ہو؟ تو سامان رکھ لے، مجھے چھوڑ دے، میری زمین ہے. یہ کہتا نہیں، زمین تجھے کی ہے، زمین میں جو کچھ نکلے گا وہ بھی تیرا ہے، میں نہیں لے سکتا. یہ کہتا سامان میرا نہیں، وہ کہتا سامان میرا نہیں. کیا ایمان تھا! دونوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بحث مباحثہ ہو رہا ہے. آخر اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایسے نیک آدمی کے پاس پہنچتے ہیں جو ہم دونوں کا فیصلہ کر دے کہ یہ سونا، یہ مال کس کو رکھنا ہے. وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم اس کو لے لیں گے. وہ دونوں پہنچتے ہیں ایک نیک آدمی کے پاس، ایک بزرگ آدمی کے پاس، اور اپنا معاملہ ان کی عدالت میں رکھتے ہیں. اس کے بعد وہ غور و خوض کے بعد وہ دونوں سے سوال کرتے ہیں، الکما ولد، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ تم لوگوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرے پاس بیٹا ہے، دوسرے نے کہا کہ میرے پاس بیٹی ہے. انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا جو اس کو بھی مطمئن ہو، یہ بھی مطمئن ہو جائے اور وہ بھی مطمئن ہو جائے، دونوں مطمئن ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے. کہا تمہارے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا میرا لڑکا ہے، دوسرے نے کہا کہ میری لڑکی ہے. تو اس بزرگ آدمی نے، اس نیک آدمی نے کہا وَأَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا مِنْهُ. اس پیسے کو ان دونوں کا نکاح کر دو، لڑکا اور لڑکی کا نکاح کر دو، اور اس پیسے کو اس کے نکاح میں خرچ کر دو، اس سونے کو اس کے نکاح میں خرچ کر دو، اور اگر اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے وَتَصَدَّقَا، اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ فیصلہ ان لوگوں نے منظور کر لیا. کہا اچھی بات، نہ میرا نہ تیرا، چلو بچے میں خرچ کر دیتے ہیں، نکاح میں خرچ کر دیتے ہیں، مہر میں خرچ کر دیتے ہیں، ان کے ولیمے میں خرچ کر دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں خرچ کر دیں گے، نکاح کے معاملے میں خرچ کر دیں گے، باقی جو بچے گا اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کر دیں گے. فیصلہ کر دیا، فیصلے کو ان لوگوں نے مان لیا. اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ جس بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ہزاروں کو نہیں دیکھتا، لاکھوں کو نہیں دیکھتا، اربوں کو نہیں دیکھتا، خربوں کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے ایمان کو دیکھتا ہے. اور آج جب سماج اور معاشرے کا جائزہ لیا جاتا ہے تو 500 کے لیے، 1000 کے لیے، لاکھوں کے لیے، کروڑوں کے لیے، مالدار بننے کے لیے اور مال کو حاصل کرنے کے لیے وہ رشتہ داروں کا حق دبا لیتا ہے، رشتہ داروں کا حق مار لیتا ہے. کسی کی وراثت کا کوئی حصہ ہے اسے ہڑپ کر لیتا ہے اور اس کے مال کو کھا جاتا ہے اور آرام سے اپنے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. لیکن جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہے، اس عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے دامن کو بچا لیتا ہے. ایک انسان دنیا کے اندر پریشان رہتا ہے، بہت پریشان رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں پریشانی سے کیسے نکلوں، میں مصیبت سے کیسے نکلوں. مصیبت سے نکلنے کی ایک وجہ یہ ہے،
मुसीबत से निकलने का एक सबब यह है कि अगर आप हकदारों का हक दे देते हैं, किसी का हक आपने मार लिया, किसी का हक आपके पास है, आप टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं अदा कर रहे हैं, किसी का हक है, आप हक दे दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जमीन की गहराई से निकल करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देगा और आपको तरक्कियों से माला माल कर देगा। मुसीबतों से निकाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको खुशहाल बना देगा। आपकी मुसीबतों को, आपकी परेशानियों को चंद लम्हों में अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा और आप खुशहाल हो जाएंगे। एक वाकया मैं आपको बताऊं, सही बुखारी के हवाले से, ये भी किताबुल अंबिया के हवाले से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुल अंबिया में इस वाक़े को नकल किया है। वो वाक़या आपने बार बार सुना है। वो 3 लोग थे जो गार में फंस गए थे, याद है? 3 लोग थे, गार में फंस गए थे। तीनों ने अपने अपने नेक अमाल को पेश किया था अल्लाह की राह में। तीनों में से एक ने क्या पेश किया था? अल्लाह, मेरे पास बहुत सारे मजदूर थे, सारे मजदूर चले गए, उनका हक मैंने दे दिया। एक मजदूर था, किसी वजह से उन्होंने अपने मजदूरी को छोड़कर चला गया, अपनी मजदूरी ले नहीं सका, नहीं लिया और चला गया, किसी वजह से उनकी मजदूरी मेरे पास रह गई। ए अल्लाह, बहुत दिनों के बाद उनके पैसे को मैंने अपने कारोबार में लगा दिया, बकरियों में लगा दिया, जानवरों में लगा दिया, गाय में लगा दिया, खेती बाड़ी में लगा दिया, काफी तरक्की हो गई। काफी दिनों के बाद वो बंदा बहुत परेशान था, अपने फक्र फाका को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर के इस बंदे के पास पहुंचता है और कहता, अल्लाह के बंदे, मेरा हक रह गया था, मेरी मजदूरी रह गई थी, अल्लाह से डरो और मेरी मजदूरी को दे दो, मैं अपनी मजदूरी ले लूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं बहुत परेशान हूं। वो बंदा कहता है जो गार में फंसा था, अल्लाह, जब वो मजदूर आया मेरे पास मांगने के लिए इतने दिनों के बाद, उसी के पैसे से जानवर, बकरियां मेरे पास काफी हो गए थे, और जब वो मांगने के लिए आया तो मैंने उनसे कहा, या अब्दुल्ला, ये जितने के जितने बकरियां हैं, ये जितने के जितने गाय हैं, ये जितने के जितने माल हैं, ये सब तेरे हैं, अल्लाह के बंदे, ये सब तेरे हैं। तो उन्होंने कहा, या अब्दुल्ला, ला तस्तहज़ियु बी, क्यों मजाक करते हो मेरे से? जो मजदूरी मेरी है वो मजदूरी मुझे दे दो, मैं मजदूरी लेकर चला जाऊंगा। कहा, अल्लाह के बंदे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, वही मजदूरी मैंने अपनी तिजारत के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर लगाया, बकरियां खरीद ली, गाय खरीद लिए, आज वही बकरियों की बरकत है, वही गाय की बरकत है कि इतने गाय हो गए, इतनी बकरियां हो गई, इतनी खेती हो गई, ये सब तुम्हारा है, तू ले जा। वो बंदा खुश हो जाता है और वो ले जाता है, सब कुछ ले जाता है। इस डर से उन्होंने उस हक को दिया कि कहीं कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर सवाल कर देगा, मैं वहां से कहां दे पाऊंगा, मैं कयामत के दिन कहां अदा कर पाऊंगा। वो बंदा कहता है कि अल्लाह, ये तेरी रजामंदी के लिए और तेरी खुशनुदी के लिए मैंने ये अमल किया है, तू मुझे चट्टान से निजात दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुसीबत में, जो सख्त से सख्त मुसीबत में गिरफ्तार था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन उसी वक्त जो है चट्टान को हटा देता है और उस बंदे को निजात दे देता है, चट्टान से बाहर निकल जाता है। तो ये मुसीबत की घड़ियों से निकलने का एक रास्ता है कि अगर आप हकदारों का हक अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी परेशानी को, मुसीबत को दूर कर देगा, ख़त्म कर देगा और आप खुशहाल हो जाएंगे और आप एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी आप गुजारेंगे इंशाअल्लाह। माले वरासत अगर किसी का कोई खाता है, किसी का हक मार लेता है, तो ये माले वरासत और किसी का हक मारने वाला ये हराम खोर है, ये हराम माल खाता है। और अगर हराम माल हासिल करके इबादत करता है तो ना उसकी इबादत कबूल होती है, दुआ करता है तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती है, उस माल में से खर्च भी करता है तो माल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिल कबूल नहीं, कुछ कबूल नहीं। फायदा क्या? ऐसी जिंदगी से फायदा किया, माल कमा लिए, किसी का माल हड़प लिए, माले वरासत हासिल कर लिए, नाजायज पैसे किसी से ले लिए, बड़ी बिल्डिंग बना लिए, बड़े मकान बना लिए, हवेली बना लिए, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज कबूल तो नहीं हो रही है ना, कोई भी चीज कबूल नहीं हो रही है।
اس لیے کہ حرام مال کھا کر کے جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو رد کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ وہ شخص دنیا کے اندر بھی برباد اور آخرت کے اندر بھی برباد۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ، جو بڑے بڑے کفار تھے، بڑے بڑے مشرکین تھے مکہ کے اندر، ان کا شیوا کیا تھا؟ یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جاتا تھا۔ کسی کا باپ مر گیا، اس کی زمین کو ہڑپ لیا، نظر اس کی اس یتیم کے اوپر رہتی تھی اور اس یتیم کو دھکا دے کر کے نکال دیتا تھا اور اس کا حق مار لیتا تھا، وراثت کو ہڑپ کر جاتا تھا، کسی کے مال کو ہڑپ کر جاتا تھا۔ قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے ان کفار اور مشرکین کا۔ قرآن مجید سورۃ الفجر کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہ کفار، یہ مشرکین، یہ میراث کو، دوسرے کے حق کو مار لیتا تھا، بہنوں کے حق کو، بیٹیوں کی حق کو، یتیموں کی حق کو مار لیتا تھا، زمین جگہ جائیداد کو ہڑپ کر لیتا تھا، مال کو ہڑپ کر لیتا تھا اور اس مال سے بہت محبت کرتا تھا، بہت عزیز رکھتا تھا اور اس مال کو جمع کرتا تھا۔ اور کسی کا حق مار لینا، کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر میں نے ترقی کر لی، بہت اچھا ہوا؟ اگر کسی کا حق مار کر کے آپ کھاتے ہیں، چاہے پیسے کھاتے ہیں، چاہے زمین آپ نے ہڑپ لیا ہے، چاہے آپ نے مکان ہڑپ لیا ہے، چاہے کسی چیز کو آپ نے ہڑپ کر لیا ہے اور آپ اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، اس چیز کو کھا رہے ہیں، تو گویا کہ آپ جہنم کا انگارہ کھا رہے ہیں، جہنم کا انگارہ کھا رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کے حوالے سے، امام ابو داؤد نے کتاب القضاء کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3583 اور 84۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، یہ امہات المومنین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ کہتی ہے کہ دو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وراثت کا جھگڑا لے کر کے، زمین کا جھگڑا لے کر، زمین کا جھگڑا لے کر کے آئے۔ ذرا سنیے گا غور سے، اور سن کر کے آنکھیں بند کر کے رات کی تنہائی میں اس واقعے کو سامنے رکھیے گا، اور ایمان کی روشنی آپ کے پاس ہوگی تو اللہ کی قسم یہ واقعہ آپ کو جھنجھوڑ دے گا، تھر تھر کانپنے لگیں گے۔ کیا ہوگا ایسے لوگوں کا ماجرا جو ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، مال کو کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کی زمین اور جگہ کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کہتی ہے کہ دو لوگ جب جھگڑا لے کر کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی۔ ایک کبھی کبھی ہوتا کیا ہے، بہت چرب زبانی سے بہت اچھے انداز میں بات کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی بندہ ہوتا ہے جو اپنی بات کو، حق پر ہونے کے باوجود اپنی بات کو صحیح سے رکھ نہیں پاتا ہے۔ فیصلہ کرنے والا کیا کرتا ہے، جن کی بات زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، لگتا ہے کہ اسی کا حق ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، جبکہ اس کا حق نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے، ظاہری طور پر جو معاملہ ہوتا تھا اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، لیکن یہ بتا دیتے تھے دیکھو میں نے فیصلہ تو کر دیا ہے ظاہری دلائل کی بنیاد پر، لیکن یہ حق جس کا ہے اسی کا رہے گا۔ اگر میں نے غلط فیصلہ کر دیا ہے اور تمہیں اگر مل جاتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ نبی نے فیصلہ کر دیا ہے تو میرے لیے حلال ہو گیا، اگر اس میں سے کھا رہے ہو تو گویا کہ جہنم کا انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واز فرمایا، نصیحت فرمایا، انما انا بشر، دیکھو میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، غیب نہیں جانتا ہوں، غیب نہیں جانتا ہوں کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے۔ عقیدہ بھی دیکھیے، یہاں پر ہمیں اور آپ کو عقیدے کا بھی سبق مل رہا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم تھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ وانما تختصمون الی، اور تم لوگ اپنے اپنے جھگڑے لے کر کے میرے پاس آتے ہو، کوئی بہت اچھا بول جاتا ہے، کوئی بہت اچھا سے بول نہیں پاتا ہے، ظاہری دلائل کو دیکھ کر کے، کسی کی چرب زبانی کو دیکھ کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ اسی کا اگر نہ ہو تو لینے کی کبھی کوشش نہ کرے، فلا یاخذہ منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہ لے، انما اقطع لہ قطعۃ من النار،
اگر اس کے حق میں دے رہا ہوں اور اگر اس کا نہیں ہے تو گویا کہ میں تمہیں جہنم کا انگارہ دے رہا ہوں، یہ تمہارا حق نہیں۔ آج اگر عدالت میں فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے، نہیں میں نے تو عدالت سے حاصل کیا ہے، میرے پاس پروف ہے، اور حقیقی معنوں میں آپ کی زمین نہیں ہے، عدالت سے فیصلہ آپ کا ہو گیا ہے تو آپ کی زمین نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، جس کا تھا اسی کو ملنا چاہیے تھا۔ جب یہ فیصلہ لے کر کے آئے اور جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا معاملہ ہے، میں ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن اگر فیصلہ کسی کے حق میں اگر غلط چلا جاتا ہے تو اس کو حلال سمجھنے کی کوشش نہ کرے، میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر کے آگے ایک اور حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ لفظی آگ سن کر کے فبکر رجلان، وہ دونوں بندے جو آئے تھے زمین کا جھگڑا لے کر کے، ابھی تک کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ان کی نہیں میری ہے، دونوں کے پاس گواہ نہیں تھے، نہ ان کے پاس گواہ نہ ان کے پاس گواہ، دونوں کا دعویٰ تھا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، وراثت میں مجھے ملا، اور یہ کہہ رہا کہ نہیں اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، وراثت میں مجھے یہ ملا۔ جب اللہ کے نبی نے نصیحت کیا کہ اگر کسی کا نہیں ہے اور اس کو اگر مل جاتا ہے فیصلے کی بنیاد پر تو میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے فبکر رجلان، دونوں آدمی رونے لگتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں ہے اس کو دے دیجیے، دوسرا کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری نہیں اسی کو دے دیجیے۔ اب تک جھگڑا تھا کہ یہ زمین میری، دوسرا کہہ رہا تھا کہ یہ زمین میری۔ جب جہنم کا بیان سنا کہ کسی کا حق مار لینے سے یہ جہنم میں جانا طے ہے، حرام عمل ہے، یہ حرام خوری ہے، تو اس فیصلے کو سن کر کے دونوں بری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمین میری نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری زمین نہیں اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری زمین نہیں۔ اللہ کا خوف دیکھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو، جب آپس میں تم لوگ جھگڑنے لگے ہو تو ایسا کرو دونوں جو ہے تقسیم کر لو، یا قرآن اندازی کر کے معاملہ جو ہے رفع دفع کر لو، اور اس کے بعد اگر کسی ایک دوسرے میں اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے میں معافی تلافی کر لو اور معاملہ کو حل کر لو۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ سے اس قدر ڈرتے ہیں فیصلہ سن کر کے کہ کسی کا حق دنیا کے اندر مار لیتے ہیں تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کسی کے مال کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں، کسی کی زمین کو ہڑپ لیے ہیں، کسی کی جائیداد کو ہڑپ لیے ہیں، غلط طریقے سے سائن کر کے سگنیچر کر کے کسی کے مال کو، کسی کی زمین کو، کسی کی جگہ کو، کسی کی جائیداد کو حاصل کر لیا، اس شان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حق مارنے کے تعلق سے کتنا سنگین معاملہ بتلایا ہے، ذرا اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ صحیح بخاری کتاب المظالم کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے تعلق سے، من ظلم، جنہوں نے کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا اور ایک بالشت بھی کسی کی زمین اگر ہڑپ کر لیتا ہے، اور حدیث کی دوسری حدیث ہے، اور حدیث کے دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ من اخذ من الارض شیئا، ایک بالشت ایک جگہ ہے اور دوسری جگہ ہے شیئا، کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، کہیں پر ایک بالشت بھی آیا ہے اور کہیں پر ذرہ برابر کچھ بھی، اگر آپ نے کسی کی زمین کو اگر ہڑپ کر لیا ہے تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ساتوں زمینوں کا بوجھ اور ساتوں زمینوں کا توق آپ کے گلے میں ڈال دے گا، لے زمین چاہیے تم کو، ساتوں زمینوں کا توق اور ساتوں زمینوں کا بوجھ اللہ رب العالمین تمہارے گردن میں ڈال دے گا۔ جو دنیا کے اندر کسی کی زمین کو ذرہ برابر یا ایک بالشت تو انہوں نے کسی کا ہڑپ کر لیا، یہ سنگین معاملہ ہے کسی کا حق مارنے کا۔ آج کا حال کیا ہے سماج کے اندر دیکھ ہی رہے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، کیوں؟ زمین لے کر کے، چچا بھتیجا کا جھگڑا ہے زمین لے کر کے، دکان لے کر کے۔ سماج کے اندر جھگڑا کیا ہے؟ بھائی بہن کا جھگڑا ہے وراثت کے حصے کو لے کر کے۔ اب سماج میں
اسلام کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے سب کا حق مقرر کر دیا. ماں کا کتنا حصہ، بیٹا کا کتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ ہے، بیوی کا کتنا حصہ ہے، بھائی کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے. اسلام نے مقرر کر دیا، قرآن نے اس کو واضح کر دیا. اب سماج کے اندر ظلم کی حد دیکھیے، سماج کے اندر ظلم کی حد دیکھیے. آج اکثر و بیشتر لوگ اپنے بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں؟ شادی میں تو میں نے تمہاری خرچ کر دیا، لاکھوں روپے جہیز میں دے دیا، کروڑوں روپے شادی میں نے خرچ کر دیے، وہی تمہارا وراثت ہو گیا. اللہ کی قسم، لاکھوں نہیں اربوں خربوں تم جہیز میں خرچ کر دو، لیکن بیٹی اور بہن کا جو حصہ ہے وہ حصہ رہے گا، اور وہ حصہ تم کو دینا پڑے گا. اور وہ حصہ اگر تم کھا رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، تو اپنے پیٹ میں جہنم کا انگارہ بھر رہے ہو، انگارہ بھر رہے ہو. بہنوں کو حصہ دینا پڑے گا، بیٹی کا جو حصہ ہے دینا پڑے گا آپ کو. آج سماج کے اوپر، معاشرے پر نظر دوڑائی جاتی ہے. اللہ کی قسم، بہنیں ڈری ہوئی رہتی ہیں، بیٹیاں سہمی ہوئی رہتی ہیں، بھائی کے پاس ڈر ڈر کر کے آتی ہیں اور سہمی ہوئی رہتی ہیں. اگر سوچتی ہے کہ حق مانگ لوں، وراثت میں جو میرا حصہ ہے اسے میں مانگ لوں، تو بھائی اپنے دروازے کو بند کر لیں گے، پھر زندگی بھر اپنے میکے نہیں آ سکوں گی، اپنے بھائی کے دروازے نہیں آ سکوں گا. وہ ڈر کے مارے نہیں مانگتی. اور یہ بھائی ظالم سماج میں کہتے پھرتا، نہیں میں نے میری بہن کو، میں نے شادی کر دیا، میری بہن نے حصہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، وہ نہیں لے گی. نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. آپ ظالم ہو. کبھی اس بہن نے نہیں کہا ہے کہ میں معاف کر دیا ہوں، کبھی اس نے نہیں کہا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے. آپ اپنے طریقے سے ترک نکال رہے ہو، اپنے بہن اور بیٹی کا حق تم مار رہے ہو. یہ حرام ہے. اور کسی کی زمین، کسی کی جگہ، کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی اگر آپ ہڑپ کر لیتے ہو، چاہے ایک بالشت ہو یا ذرہ برابر بھی ہو، اگر آپ اس میں سے کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو، تو اپنے آپ کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دو. بڑے بڑے حاجیوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے مسلم گھرانے کو دیکھا، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا، جو اس طریقے سے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو، اگر اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، نکلو ان معاملات سے اور سماج کے اندر اپنے معاملات کو صحیح کرو. لین دین کے معاملات کو صحیح کرو، تجارت میں جو تمہارے معاملات ہیں اس کو صحیح کرو، وراثت کے جو معاملات ہیں اس کو صحیح کرو، لین دین کے جو تمہارے معاملات ہیں صحیح کرو. اور کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے، کسی کے اوپر آپ نے جبر کیا ہے، کسی کا حق آپ نے مارا ہے، کسی کا حق آپ نے چھینا ہے، تو اللہ کے واسطے دنیا ہی کے اندر اس کا حق دے دو. کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سرخ رو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے کے لیے، اور سماج میں اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حق مار کر کے کسی تیسرے کو دے دیتا ہے. کہتا کہ میں نے تو نہیں لیا ہے نا، لیکن آپ نے نہیں لیا، کسی کا حق مار کر کے کسی کو آپ نے دے دیا، کسی غریب کا حق آپ نے مار لیا، اور حق مار کر کے آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا. آپ بھی اس ظلم میں شریک ہیں، آپ ظالم ہیں، اور ظالموں کا انجام بہت برا ہے، ظالموں کا انجام بہت برا ہے. اس لیے یہ موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی حساس ہے، اور اس موضوع کو رکھنے کا اور آپ کے سامنے لانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آئے دن یہ معاملات سامنے آتے رہتے ہیں. میرے پاس شکایتیں بھی آتی رہتی ہیں، میرے پاس فون بھی آتے رہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات کے آدمی ہیں، آپ کے جان پہچان کے آدمی ہیں، آپ کے مصلی ہیں، آپ کے مقتدی ہیں، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے. یہ پیغام میں سب کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جن کے اندر یہ خرابی ہو اور جن کے اندر یہ برائی ہو، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کر لیجئے اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لیجئے. کسی کے ساتھ اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو آپ معافی مانگیے اور اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو صحیح کر لیجئے. اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جو حق ہے ہمیں ادا کرنے